ڈی جنریشن آف بونس کا مسئلہ بھی خواتین میں بہت زیادہ ہے آفٹر 35 ایئرز آف ایج. دیکھیں گے ساری ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹرینتھ ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. پرابلمٹک بات لگتی ہے کہ وہ ویٹ لاس کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اوزیمپک لوگ لے رہے ہیں جی, کیا وہ سسٹینیبل ہے؟ 1 kg پر ویک سے زیادہ تو لوز اگر آپ کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ فیٹ لاس. جس سے میری یوگا کی کلاس ہوتی ہے نا, سارے رو رہی ہوتی ہے بیٹھی. السلام علیکم ویورز, آئی ایم بیک ود اندر ایپیسوڈ آف کوئی اسٹوڈیو, جس میں آج سے پھر ہماری دوبارہ سے ہم نے مدعو کیا ہے اس پروگرام میں عائشہ خواجہ صاحبہ کو, اور ہم فردر ان کی یوگا ایکسپرٹیز کے اوپر بات کریں گے اور ان سے کچھ نالج حاصل کریں گے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو کوئی اسٹوڈیو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ مہوش فار ہیونگ می اگین ہیئر, سچ اے پلیئر. عائشہ کچھ ہمیں یہ بتانا چاہیں کہ واٹ از یوگا بیسیکلی, یوگا کیا ہے اور کیوں ہونا چاہیے ہم سب کی زندگی میں. آپ کی زندگی تو ماشاء اللہ بڑی انسپریشنل ہے, جس طرح سے آپ نے یوگا کے ساتھ اپنی تھراپی کی ہے اور اپنی لائف کو اسٹریم لائن کیا ہے. تو ہمیں بتائیے کہ ہمارے لیے کس طرح یہ. اچھا, بیسک جو ورڈ ہے یوگا کا, اٹ مینس ٹو جوائن. اینڈ واٹ ڈز اٹ جوائنس؟ اٹ جوائنس یور مینٹل, فزیکل اینڈ اسپریچول ہیلتھ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی یوگا جہاں پہ سائن بورڈ ہوتا ہے مائنڈ, باڈی اینڈ سول ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو مائنڈ, باڈی اینڈ سول بیسکلی فزیکل, مینٹل اینڈ اسپریچول, آپ کی جو سول ایک کنیکشن ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کے یہ سارے ڈائمینشنز ہیلدی نہیں ہیں, یو آر ناٹ اے ہیلدی پرسن. تو یوگا جو ہے ان تینوں چیزوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹے فٹ مینٹلی, فزیکلی اینڈ اسپریچولی. تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ ہم, اب اس کی بہت ساری ویریشنس ہیں, ورائٹیز ہیں. کچھ لوگ جو ہیں جو ایک ین یوگا ہوتا ہے, ریسٹوریٹیو یوگا, جیسے جو کوئی پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. ہم نے آپ کے اس میں پروفائل میں دیکھا تھا کہ آپ اس کے اوپر بھی کام کرتی ہیں, ین یوگا کے اوپر بھی. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ میرا بیک کے ایشوز تھے. جی جی, آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے اسپائن سرجری ہوئی ہوئی ہے اور اس میں اس نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا آپ کو. تو اس میں بہت مجھے ہیلپ آؤٹ کیا, کیونکہ بلڈ سرکولیشن جہاں پہ بالکل ہی ریسٹرکٹیڈ ہو, تو یوگا سے ہی ہوتا ہے اور ایکسرسائز سے ہی ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن وہاں پہ رہتی ہے. اور پھر اس میں موسٹلی آئی ڈو پاور یوگا اینڈ ونیاسا فلو. سو ونیاسا فلو یہ ہوتا ہے کہ وی ڈو سن سیلوٹیشنس, اور اس میں وی کیپ آن ایڈنگ ڈفرنٹ پوزز انٹو اٹ, بیکمز اے ریدمک فلو. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اور لوگوں کو بھی آتا ہے, لیڈیز کو بھی. آل دو دے ڈو فائنڈ, مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو میری ہٹ کلاس آسان لگے گی, حالانکہ وہ بڑی ٹف ہوتی ہے. اور ان کو اگر کبھی زومبا بھی کرنا ہے یا کارڈیو کرنا ہے, ان کو لگے گا کہ یا اسٹرینتھ ٹریننگ بھی آسان ہے. جس سے میری یوگا کی کلاس ہوتی ہے نا, سارے رو رہی ہوتی ہے بیٹھی کہ بس ہم مر گئے آج تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو گو ان اے سرٹن پوز اور پوزیشن اینڈ دین یو ہولڈ اٹ, اینڈ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ اسٹرینتھنز یور مسلز, اور آپ نے اپنے مائنڈ کو بھی وہاں پہ فوکس کرنا ہے. بریدنگ از ویری امپورٹنٹ ان یوگا, کہ آپ نے انہیل کیا اچھا سا, اس کو آپ نے ہولڈ کیا, دین یو ایکسہیل. تو بہت ساری چیزیں ہیں یوگا کرنے میں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی ڈو بلیو کہ آج کل سب کچھ کرنا چاہیے. مجھ سے کوئی بھی کہتا ہے, میں کہتی ہوں جو کر سکتے ہیں کریں, کامبو ورک آؤٹس کریں. جیسے آج کل آپ بھی دیکھ رہی ہوں کہ ساری ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹرینتھ ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ, اور ایون فار دا لیڈیز. تو میں خود بھی کر رہی ہوتی ہوں, میں خود سب کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ ڈمبلز لیں, اپنا اسٹیمنا بنائیں, ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 دفعہ ضرور کریں. جیسے اب کہا جاتا ہے کہ آپ خواتین کا بہت زیادہ مسل لاس ہو جاتا ہے, آفٹر پریگنینسی بھی ہو جاتا ہے, اینڈ ڈی جنریشن آف بونس کا مسئلہ بھی خواتین میں بہت زیادہ ہے آفٹر 35 ایئرز آف ایج. پیری مینوپاز. تو اس میں کتنا یہ بینیفیشیل ہے یوگا, کتنے لائک اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ یار آپ مجھ سے پوچھیں, میں تو کہوں گی 100 آؤٹ آف 100 ہے. اوکے, کیونکہ میرے پاس بہت ساری لیڈیز کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور اسپیشلی جو ہارمونل پرابلم ہر ایک کی آج کل آپ دیکھ رہے ہو, بیکاز آف دا کائنڈ آف فوڈ, لڑکیوں میں بھی ہارمونل ایشوز آ گئے. تو آپ اگر وہ کچھ کرتے ہیں ایکسرسائزز, دیر آر سرٹن پوزز دیٹ آر ریئلی ریئلی ہیلپ فل. ایون فار فیشیل ہیئر گروتھ, مجھے لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمارے وہ ٹھیک ہو گئے, کسی کی اینڈومیٹریوسس کا مطلب مسئلہ ہے وہ فکس ہو جاتا ہے. فرٹیلٹی, مجھے 2-3 لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کنسیو نہیں کر پا رہی تھیں, آپ کے ساتھ ہم نے یوگا کیا 2 مہینے 3 مہینے, ہم نے کنسیو کر لیا. تو آئی تھنک اس سے اچھی اور کیا بات آپ کو کوئی بتائے گا. ہم ویسے صرف خواتین پہ بات کریں تو مردوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ ہاں, میں بھی اس پہ آتی ہوں, لیکن پہلے میں ایک بات یہ ہوں گی, جو مینوپاز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کا چونکہ ایسٹروجن اینڈ پروجیسٹرون لوز ہو رہا ہوتا ہے, یو آر لوزنگ دوز ہارمونس,
وہاں پہ یوگا کرنا, ایکسرسائز کرنا از ریئلی امپورٹنٹ, از کریٹیکل, اٹس یور لائف لائن. تو وہ پلیز ضرور کریں اپنے. اور بہت ساری لیڈیز اس وقت میرے پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہارٹ بیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے بیکاز آف دا ہارمونس. تو جب آپ کے ہارمونس وہ پروڈیوس نہیں ہو رہے تو ہوتا ہے کہ اور پھر جا کے اپنے ہارٹ کے چیک اپس کرا رہی ہوتی ہیں. ایکچولی وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہارمونل آپ کا بیلنس خراب ہو گیا ہے, اور فائنلی یہی ہوتا ہے کہ یوگا کرنے سے, ایکسرسائز کرنے سے یو فیل مچ مچ بیٹر. وہ کوئی ہارٹ کی کنڈیشن نہیں ہوتی موسٹلی. میں نے تو یہ بہت دفعہ دیکھا ہے. آدمیوں میں بھی بہت ایک تو فائدہ ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں وی کین ڈو یوگا بیکاز وی آر ناٹ فلیکسیبل. تو میں کہتی ہوں مینٹلی اور فزیکلی, بیکاز اٹس یور مینٹل کنڈیشن, اٹس یور مینٹل اسٹیٹ. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بلکہ آج میں صبح کروا رہی تھی, ہمارے امبیسڈر ہیں ان کو کروا رہی تھی, تو میں ہنس رہی تھی, ہز ایکسیلنسی ہیز ڈن دس, ہز ایکسیلنسی. سو آئی تھنک سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, اسپیشلی ود میڈیٹیشن, ود بریتھ ورک. اور ہارٹ پیشنٹس کے لیے جو بہت زیادہ جو ہیں اسٹرینوس قسم کا ورک آؤٹ نہیں کر سکتے, زیادہ ہٹ قسم کا نہیں کر سکتے, ہائی انٹینسٹی پہ نہیں جا سکتے, ان کے لیے یوگا از سو تھراپیوٹک. اور واک ضرور کریں. ان کو تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ بھائی واک تو لازمی کر لیں. واک میرے خیال سے ہم لوگ واک کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. موسٹ انڈر ایسٹیمیٹڈ ایکسرسائز از واک. جبکہ آپ مینٹلی بڑے فریش ہو جاتے ہیں. اور میں کہتی ہوں رادر دین گوئنگ آن اے ٹریڈ مل, بہتر ہے کہ آؤٹ ڈور آپ کریں. میں کہتی ہوں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کسی نے اس کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کر لی ہے تو آپ نے بس جنگ جیت لی ہے. واک ایڈکشن, تو دیٹ از گریٹ. آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, اور آپ کتنے فٹ رہتے ہیں. آپ کو جب سردیوں میں وہ فریش ایئر آپ کے چہرے پہ لگ رہی ہوتی ہے نا, یو فیل سو گڈ. واقعی بہت وہ انہیں کو پتہ ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ یو ریئلی انجوائے اٹ. ہاں, مردوں کے لحاظ سے کس حد تک یہ بینیفیشیل ہے؟ کیونکہ مرد میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ ویٹ لفٹنگ اور ان چیزوں کی طرف زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یوگا. ایک تو جیسے کہ ہارٹ پیشنٹس کا میں نے کہا, لیکن سب کے لیے ہے, کیونکہ سب کو فلیکسیبلٹی بھی چاہیے, آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ بھی چاہیے, آپ کو تھوڑا بہت کارڈیو بھی چاہیے. لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ گھنٹہ نہ کریں, 20 منٹس آپ کارڈیو کر لیں, 20 منٹس آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کریں, 20 منٹس آپ اسٹریچنگ کریں. اور اسٹریچنگ میں آپ یوگا کے پوزز کر سکتے ہیں, اسپیشلی جو ین یوگا کی میں نے بات کہی تھی, جس میں آپ کے بیک بینڈس ہیں, جو کہ بیک سب کی جو ہے ود ایج آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار تھک رہے ہیں ہم اور درد آ گئی ہے. تو خاص طور پہ یہ نا کہ ان کا آفس ورک بہت زیادہ ہوتا ہے, دے ہیو ٹو سٹ, اور ہمارے یہاں کوئی وہ پراپر چیئرز بھی نہیں ہوتی وائل ورکنگ آن لیپ ٹاپ. اور آج کل تو سارے یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں تو اور بھی آپ کا سروائکل, آپ کا نیک اور خراب ہو رہا ہے. تو آئی تھنک سب کو بہت ضرورت ہے کہ آپ اسٹریچز کریں, آپ سب کچھ کریں, آپ مکس کریں اور اس کو لرن کریں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں انڈیا میں تو ان کی ینگ ایج سے ہی مرد اور عورتیں یوگا کی پریکٹس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں تو ان کی زندگی کا حصہ ہے, اٹس اے پارٹ آف دیئر ریلیجن ایز ویل. پاکستان میں کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے, جبکہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا بارڈر والی دشمنی ہے کہ یوگا ہم نہیں کر, وہ جو جم بھی جا رہے ہیں وہ لوگ, ان کی لائف جم بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, مگر ہم یہاں پہ نہیں اس کو اتنا. ہم موویز دیکھتے ہیں ان کی, ہم انڈین موویز بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, ہم انڈین ایکٹرس کو بھی بڑا وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ وہاں پہ ان کے ایکٹرس وغیرہ بھی بڑے اس کو. اچھا, بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک وہ سیشن چل رہا تھا, اور اس میں انہوں نے ایک بریک لی, اور انڈینس نے اپنے وہاں پر بریدنگ ایکسرسائزز کچھ کی. سارے سیکورٹی کاؤنسل کے لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ بریدنگ ایکسرسائزز کی. دے آر سیلنگ اٹ لائک پتہ نہیں کیا ہاٹ کیکس. اور وہاں پہ ویسٹ میں تو بہت لوگ لرن کر رہے ہیں. مجھ سے بھی 2-3 لوگ ٹی وی شوز میں یہ سوال ہوا کہ اچھا یہ تو کوئی ان اسلامک چیز ہے اور یہ شاید کچھ ہندوازم سے انفلوئنسڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر وہاں سے آئی بھی ہو آپ کو, اگر مجھے نہیں پتا کہ کتنی وہاں سے آئی ہوگی, کیونکہ اس کا اگر آپ دیکھیں تو تھائی لینڈ وغیرہ میں بھی ہے, تبت وغیرہ میں بھی ہے, بدھزم میں بھی آپ کو میڈیٹیشن, آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی, اس کی روٹس ہیں وہاں پر. بیسک چیز یہ ہے کہ آپ نے کیا لرن کیا ہے, آپ اس کی اچھی چیزیں لیں. اگر آپ اچھا, پھر یہ ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں, آپ نماز کو دیکھیں. آپ کے نماز کے جو پوسچرز ہیں بالکل آپ کو سن سیلیوٹیشن لگے گی کہ اس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اپنے ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہیں, ہاف فارورڈ فولڈ. اگر آپ نے وہ سیکوینس دیکھی ہو سن سیلیوٹیشن کی, تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو نماز کی ہے. اور جب آپ کی فور ہیڈ از آن دا میٹ, یو آر گراؤنڈیڈ, آپ اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کے دل سے دعا بھی کر رہے ہیں, اور
یہ تو میں کہتی ہوں ایک میڈیٹیشن ہے جس میں آپ موو بھی کر رہے ہیں اور آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں. اس سے اچھی اور کیا یوگا کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, نماز کو آپ دیکھیں, بالکل اس میں آپ کی موومنٹ بھی ہے, آپ کی میڈیٹیشن بھی ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے اس کے فوائد سو تھراپیوٹک. آپ کے اتنے ٹرینرز ہیں, ٹرینرز کہہ رہی ہوں بلکہ آپ کے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں یوں میں سے, ٹھیک ہے, کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ اچھا, بہت ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. کچھ بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا گھبرا بھی جاتے ہیں, یوگا سے تو اسپیشلی گھبراتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ مجھے پرابلمٹک بات لگتی ہے کہ وہ ویٹ لاس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ, یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے کوئی بھی ایکسرسائز کرنی ہے, چاہے وہ زمبا ہے, کچھ بھی ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ ہے, ویٹ لاس پہ لوگوں کی. اچھا مجھے اب میں تو چونکہ تھوڑا آنیسٹ بندی ہوں, میں تو کہہ بھی دیتی ہوں نا کہ بھائی ویٹ لاس اس وقت ہوگا اگر آپ نے کیلوری ڈیفیسٹ پہ گئے, منہ بند نہیں کیا تو ویٹ لاس نہیں ہو سکتا. اب باقی لوگ یہ بات نہیں کہہ رہے ہوتے. میں نے کچھ دن پہلے ایک انڈین انفلوئنسر کی ایک کلپ دیکھی, اور اس میں کیا لکھا ہوا آ رہا تھا کہ شی ہیز لاس 15 kgs in 40 days. وڈ یو بلیو اٹ مہوش؟ نو. اور آپ بلیو کریں کہ کچھ ڈاکٹرز کچھ ڈاکٹرز نے مجھے, اچھا وہ میں نے ایز اے کوشچن نا اپنے انسٹا پہ اسٹوری پہ لگائی کہ ڈو یو بلیو دس. اب مجھے پوچھ رہی ہیں یار ہمیں بھی یہ دے دو ڈائٹ پلان, پلیز ہمیں دے دو ڈائٹ پلان. اب وہ چاہے آپ کے میٹابولزم یا آپ کے ہارمونل اسٹرکچر سے سوٹ نہ بھی کرے, ہاں آپ نے وہی ڈائٹ پلان فالو کرنا ہے. آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہ اٹس پاسبل. اچھا اگر ہے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ شی از لوزنگ 3.5 kgs پر ویک. اٹس ٹو مچ. آپ اپنا کتنا واٹر ویٹ لوز کر لو گے, یہ فیٹ لاس ہے. پھر سوال کیا آ رہا ہے کہ کیا یہ فیٹ لاس ہے جو آپ لوز کر رہے ہو؟ نو وے. فیٹ تو ایسے جاتا ہی نہیں ہے, بہت ہی ڈھیٹ ہوتا ہے, بہت بدتمیز ہوتا ہے, بہت ٹائم لگا کے جانا ہے, سب سے اینڈ میں جاتا ہے. سب سے زیادہ بدتمیز اور ڈھیٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے پیٹ کا جو ایک ٹمی آ جاتا ہے. جی جی بالکل, بیلی فیٹ تو سب سے اینڈ میں جاتا ہے. نہیں جاتا. آپ اگر کسی نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اپنے پیج پہ لگا دی ہیں اور یو آر فالوئنگ دیم, تو خود بھی کچھ ریسرچ کر لو. یو آر رسکنگ یور لائف. پلیز خود بھی کو ریسرچ کر لیں, کیونکہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے جن کے ریپڈ ریزلٹس آتے ہیں, آپ کے ہیلتھ پہ بڑے نیگیٹو ایشوز, نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں باڈی کے اندر. اور ایون واٹر لاس بھی جو ہے اٹ کین بی ویری ڈینجرس. ڈی ہائیڈریشن سے میں نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل, الیکٹرولائٹس آپ کے اگر کم ہو جاتے ہیں, بیلنس ہو جاتے ہیں, لوگ اپنی جان کے ان کے ایڈمٹ ہوتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ لوگ فاسٹنگ کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں, دے ہیو ایکچولی لاسٹ دیئر لائف, کارڈیک اریسٹ ہو گیا. یہ وہ بیسکلی وہ ڈی ہائیڈریشن تھی جس کی وجہ سے ان کی باڈی پہ اتنا افیکٹ ہو گیا, امپیکٹ ہو گیا. اور 1 kg پر ویک سے زیادہ تو لوز اگر آپ کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ فیٹ لاس. اوکے, یہ تو ہے ہی نہیں فیٹ لاس. اور 1200 کیلوریز منیمم پر ڈے آپ نے کنزیوم کرنی ہے. تو یہ تو اب چیٹ جی پی ٹی کر لو, باقی سب چیزیں چیٹ جی پی ٹی ہو رہی ہیں تو اس کو بھی کر لیں. ہاں اس کو بھی کر کے آپ دیکھ لیں. تو کیا ویٹ لاس ہی کے لیے آپ جی رہے ہیں, اپنی زندگی کے لیے باقی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں؟ کیا صحت امپورٹنٹ نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی اگر آپ کا ویٹ لاس ہوا ہے تو وہ پرسسٹنٹ رہنا چاہیے, سسٹینیبل ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ نے مہینے میں لوز کیا اور اگلے another 1 month میں آپ نے اس کو ریگین کر لیا اور اس سے ڈبل کر لیا. ابھی آپ دیکھیں جو اوزیمپک لوگ لے رہے ہیں, جی کیا وہ سسٹینیبل ہے؟ نہیں. جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے واپس آئے گا, کیونکہ اوزیمپک سے ہوتا ہے کہ ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے آپ کے باڈی میں, اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یو آر فل اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایٹ. اب کبھی نہ کبھی تو آپ اوزیمپک چھوڑو گئی تو اس سے آپ پھر ڈبل کھانا شروع کر دیں تو آپ واپس آئیں گے. تو اس لیے سسٹینیبل چیزیں کریں, ہیلدی لائف چوائسیز پہ جائیں, ان کی طرف آپ توجہ دیں. مسل بلڈ کریں. میرے خیال سے جس کو آپ اپنی ہر ایج کیٹیگری کے اندر فالو کر سکیں. یہ نہ ہو کہ جی بس آپ نے ینگ ایج میں کر لیا, آپ تھوڑے سے 30s کراس کی تو آپ میں ہمت ہی نہیں رہی کچھ کرنے کی. وہی ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں جو آپ تھرو آؤٹ یور لائف جرنی, اور آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں. اور مسل جو ہے آپ نے اس کو گین کرنا ہے اور اس کو آپ نے سسٹین کرنا ہے. تو اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے. تو عائشہ آپ کے تو جو اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی فنی انسیڈنٹس بھی ہوتے ہوں گے ان کے, کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو چلتا ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان سے کیا نہیں جا رہا ہوتا, کوئی گر جاتا ہے, اور زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم مر گئے, اور آپس میں کوئی کمپٹیشن بھی ان کا چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے اتنا کر لیا ہے تو میں بھی اس لیول پہ. ایسا ہوتا ہے.
اور وہ اچھا بھی لگتا ہے. وہ ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے یہ والا پوز اب کر لیا, لائک سے ہیڈ اسٹینڈ ہے یا کرو پوز ہے, تھوڑے سے ایڈوانس پوزز, تو ہم نے بھی کرنا ہے. اچھا, جہاں پہ اگر ایسی کمپیٹیٹیو کلاس ہو تو مزہ بھی زیادہ آتا ہے. آپ انجوائے کرتی ہوں؟ میں انجوائے کرتی ہوں, میرا خود بھی انرجی لیول ہائی ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ تو سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی کرتی رہی ہیں, ان کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بس میں ٹی وی وغیرہ میں جا رہی تھی, تو پھر وہاں پہ جب ان کو پتہ چلا ٹی وی انٹرویوز میں کہ آئی ٹیچ ہوگا, پھر میں نے کچھ ڈراماز بھی کیے, بس لائف نے لانا تھا اس طرف. تو پھر نادیہ خان. ڈراماز والی تو مسٹری ہے جی, یہ آپ نے ابھی بتایا, تو کون سے ڈراماز کیے آپ نے؟ میں نے کچھ کیے تھے 2-3 ڈراماز. اچھا, لیکن یہ ہے کہ اچھا ایکسپیرینس تھا. نادیہ خان کے ساتھ کیا, بابر علی کے ساتھ کیا, وقاص کے ساتھ کیا, وقاص شہزاد کے ساتھ کیا, کچھ اور لوگوں کے ساتھ کیا. میں نے اس کو کنٹینیو زیادہ اس لیے نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ اس میں اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ. یہ تو ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے بینگ اے سنگل پیرنٹ, میں نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, میرے اپنے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں, اپنی کلاسز ہوتی ہیں. پھر بچوں نے بھی آپ کی کوئی انسپریشن لیا آپ سے؟ نہیں, بچے میرے ماشاء اللہ دے آر فٹ. اچھا. اور وہ بھی کافی جم فریکس ہیں, وہ کافی اپنے آپ کو ماشاء اللہ فٹ کر رکھتے ہیں. بلکہ میں تو کہتی ہوں اپنے بھی پیج بنا لیں آپ لوگ. کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہوتا کہ ہم ماما سے زیادہ فٹ ہیں یا ماما جو ہیں وہ ہم سے زیادہ فٹ ہیں؟ بھائی دیکھو, گھر میں ہی ہوتا ہے نا, آپ لاکھ باہر سیلیبریٹی ہوں, گھر میں آپ گھر کی مرغی دال برابر. گھر میں کوئی نہیں آپ کو سیلیبریٹی مانتا, کہتے ہیں آپ کو کیا پتا, ہمیں پتہ ہے, ہمیں زیادہ پتہ ہے, آج کل کی ٹیکنالوجی کو ہم زیادہ جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے, آپ کو کیا پتا ویٹ کیسے لوز کرنا ہے, مینٹین کیا کرنا ہے, کتنا اٹھانا ہے. بالکل. تو میرے ساتھ یہی کہانی ہے جو گھر گھر کی ہے. اچھا عائشہ, اس کو کچھ لوگ اسپریچویلٹی سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل. کتنا کنیکشن ہے؟ ایک تو اس میں آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اچھا. آئی تھنک سب سے پہلے آپ کی اپنے مائنڈ کی کتنا پاورفل ہے. اگر آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اور جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر جاتے ہیں. اور جو اچیو بھی کرنا چاہتے ہیں, جیسے لاز آف اٹریکشن کی بات ہوتی ہے کہ آپ کتنی مینیفیسٹیشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اس کو آپ اس پہ ورک کر رہے ہیں, تو یو اچیو دوز تھنگس. میں نے ایک فنی بات یہ بھی ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے, تو میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. کسی نے بتایا یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, ہمارے ریلیجیس بزرگ تھے, اور وہ کوئی مراقبہ ہوا. مراقبہ از سم تھنگ میڈیٹیشن, جس میں کہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں, وہ سم تھنگ اباؤٹ دا فیوچر, اور مے بی کوئی گرین لائٹس اور خوشبوئیں آتی ہیں, اور یہ وہ. میں بڑی آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو میٹ ہم. جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ مراقبہ کراتے ہیں اور اس میں بہت کچھ دکھاتے ہیں, بڑے جلوے کراتے ہیں. جلوے از دا رائٹ ورڈ جو ان کے بارے میں تھا. تو میں نے کہا مجھے بھی دکھا دیں. انہوں نے کہا آپ کو کچھ نظر نہیں آنا. تو بڑی اداس ہو گئی. میں نے کہا کیوں, وہی میں کیا خدا نخواستہ اتنی کوئی گنہگار ہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا. انہوں نے کہا نہیں, مائنڈ سیٹ کی بات ہے, آپ کا لگ رہا ہے کہ آپ کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا. تو ایک یہ بات ہے. لیکن اسپریچویلٹی کا جو میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن, جس میں کہ ہم اپنے جو جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ کے نام لیتے ہیں, اسماء الحسنہ, تو وی ریپیٹ اسماء الحسنہ, اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کنیکٹ کریں اللہ سے. اور سب سے زیادہ جو میں نے زور دیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹو بی شکر گزار, ٹو بی گریٹفل. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں پہ اتنا اثر کرتا ہے کہ ہم پہلے تو ہم شکر الحمدللہ کریں گے تو سب سے بڑی چیز ہی وہ ہے کہ ہم پہلے یہ جسٹ اپنے مائنڈ میں ایک امیجن کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ گئے ہیں, وی آر میڈیٹیٹنگ دیئر, اور پھر ہم وی اسٹارٹ میڈیٹیشن اور اللہ کا ذکر کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. ذکر کے ساتھ بیسکلی میں کنیکٹ کرتی ہوں, تو بہت ان کو اچھا لگتا ہے. کئی دفعہ لوگوں کو آنکھوں میں بڑے میں نے آنسو دیکھے ہیں, کئی دفعہ لوگ بہت روتے ہیں. لیکن آئی آلویز بلیو کہ شکر کرنا از ویری امپورٹنٹ. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ہیلدی ہیں, آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں, اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی آپ کی لائف میں آپ کیا کوئی بلیسنگ نہیں ہو سکتی. آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ہیلدی ہیں, آپ جو اچیو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اس میں آپ اس کو کیسے وہ کریں گی کہ لوگ کہتے ہیں نا ہیلدی مائنڈز نیڈ ہیلدی باڈی, تو یہ بات میرے خیال سے یہاں پہ یہ تو بہت بالکل اوور لیپ کرتی ہیں دونوں چیزیں. آئی تھنک وہ وین ڈائیگرام کی طرح نا, مائنڈ باڈی اینڈ سول, آئی ڈو بلیو کہ یہ اوور لیپ کرتی ہیں. اگر آپ ناخوش ہیں, آپ بھاگ لیں, آپ ویٹ لوز کر لیں,
اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہیں تو وہ آپ کو خوشی نہیں دے گا, اور اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو آپ جس اسٹیٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اچھا میں یہ اچیو کر لوں گی یا کر لوں گا, تو آپ کر بھی لیتے ہیں. تو اسی لیے میں تو ہمیشہ ہیپینیس کے اوپر فوکس کرتی ہوں. میں تو دعا بھی اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ دعا کریں تو سب سے پہلے خوشی, محبت, عزت, سکون, رزق مانگیں اللہ تعالیٰ سے, ایمان مانگیں. بالکل. تو مٹیریل چیزیں تو آئی تھنک یہ چیزیں ان سے بہت بڑھ کر ہیں. آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گی کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں اس کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں یوگا کو؟ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا, پہلا اسٹیپ اٹھانا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آتے ہوئے. ایک تو پہلی بات یہ کہ کلین ایٹنگ. اچھا. بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اگر گین کرنا ہے تو کیا کریں. تو دیر آر ٹو تھنگس, اف یو آر لوزنگ, اف یو وانٹ ٹو لوز ویٹ اور اف یو وانٹ ٹو گین ویٹ, یو ہیو ٹو ایٹ کلین. کلین ایٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہیلدی کھانا ہے. اگر آپ نے گین کرنا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے فرینچ فرائز کھائیں گے, آپ جنک فوڈ کھائیں گے, اینڈ اٹس اے لائسنس ٹو ایٹ آل دا الا بلا کھاتے رہو. نہیں, کلین ایٹنگ, ورک آؤٹ, بوتھ کنڈیشنس, لوز کرنا ہے یا گین کرنا ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ, بوتھ. ہاں فرق کیا ہے کہ جس نے لوز کرنا ہے وہاں پہ ڈیفیسٹ رکھیں گے کیلوریز کا, جس نے گین کرنا ہے ہیلدی وے سے بٹر کھائیں, دیسی چیزیں کھائیں, فروٹس کھائیں, اور آپ نے تھوڑا سا سرپلس میں جانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس لیے اس چیز سے دور رہتے ہیں کہ ان کو ایک اسپیشل ٹائم نکالنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے. آپ سمجھ رہی نا, وہ نکال نہیں پاتے ٹائم کہ ہم یوگا تو جب اگر آپ نے اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا تو وہ تو پھر یہی ہے کہ بھی اسپیشل ٹائم نکالیں گے. اگر ہیلدی لائف اسٹائل ہے تو آپ صبح اٹھیں, جو بھی نماز وغیرہ پڑھی ہے اگر آپ 15-20 منٹ بھی کر لیں تو, اور اس کے لیے کوئی ٹائم ڈیفائنڈ بھی نہیں ہے کہ صبح کریں یا دوپہر کو کریں یا شام. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیسٹ ٹائم کیا ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں بیسٹ ٹائم وہ ہے جہاں پہ آپ ریگولرلی کر سکیں, جو آپ کے لیے ہاں جو آپ کے لیے ایزی ٹو مینیج ہے. اگر ہم کوئی ریسٹرکشن لگائیں گے کہ صبح ہی اٹھ کے کرنا ہے تو نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکچولی نائٹ آؤلز ہوتے ہیں, کچھ لوگ راتوں کو جاگنا. جو آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کر لیں. ایک چھوٹی سی بات یہ ہوتی ہے کہ دیر شوڈ بی اے گیپ بٹوین یور لاسٹ میل اور جو ایکسرسائز کریں گے, 2 hours کا گیپ ہونا چاہیے. اگر آپ کھانا کھاتے ساتھ ہی کوئی بھی ایکسرسائز کریں گے تو ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے, خاص طور پہ ڈائجسٹو سسٹم, اٹ از فوکسڈ آن ڈائجسٹنگ دیٹ فوڈ. گٹ کی بات کریے نا. اور ساتھ ہی آپ نے اس کو ایک اور کام دے دیا ہے کہ اب میں ایکسرسائز کر رہی ہوں تو مجھے انرجی بھی دو. تو دیٹس وائی یو فیل لائک تھروئنگ اپ, کیونکہ آپ کی باڈی تو اس کو ڈائجسٹ کر رہی ہے. تو 2 hours کا گیپ رکھیں, اور اس کے بعد آپ نے جب بھی کرنا ہے, رمضان میں جیسے ابھی آ رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ رمضان کے حوالے سے ضرور لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اگر نہیں کریں گے تو کریں گے تو بہت فائدہ ہے اس کا. رمضان روزہ آپ کو روکتا نہیں ہے اس کو ایسی ہیلدی. آپ کرتی ہیں؟ جی میں کرتی ہوں. کس ٹائم پہ؟ واٹ از یور فیوریٹ ٹائم؟ میں یا تو ارلی, میرے ویسے پسند ہے ارلی مارننگ. اچھا. ہاں, یعنی کہ میں اس وقت بہت اپنے آپ کو فریش فیل کرتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے نا کک اسٹارٹ دیتا ہے دن کے لیے. مگر ہاں جم کے لیے میں مارننگ میں نہیں جا سکتی, بیکاز جم مجھے شام میں ہی کرنا پڑتا ہے, آفس آورز اور اپنے کاموں کے ساتھ مینیج کرنے کے لیے. بٹ ان دی مین وائل اگر میں جس دن جم نہ کروں یا میں ایکسرسائز نہ کروں تو آئی ڈیفینیٹلی گو فار واک. دیٹ از بیسٹ. کچھ نہ کچھ تو آپ نے, ہاں میں نے کچھ نہ کچھ بیچ میں رکھا ہوتا ہے, اینڈ آئی پریفر ٹو ایٹ ہوم کوک فوڈ. دیٹ از بیسٹ نا, جو آپ لوکل ہے, دیسی کھانا ہے, جو آپ کا میں پسند یہ کرتی ہوں کہ گھر کا کھانا. آئی ڈونٹ لائک گوئنگ آؤٹ لائک ہوٹلنگ, میں پریفرنس نہیں دیتی, کیونکہ اس سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گین کرتے ہی کرتے ہیں, اور انہیلدی بھی ہے, ویسے بھی انہیلدی ہے. انہیلدی ہے. تو گھر کا کھانا ایک تو ٹیسٹفل ہوتا ہے, بالکل, اور آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں. وہی آپ نے جو بات کی, دیسی گھی کھائیں, دیسی مکھن کھائیں, انڈے کھائیں, یہ ساری چیزیں بڑی ہیلدی ہیں. اور ہمارے یہاں تو بہت بینیفٹ ہے ان چیزوں کا. باہر کے ممالک میں تو ہوم گرون سبزیاں بھی نہیں ملتی, مشکل ہے یہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے کمپلیمنٹ کرتا ہے یوگا آپ کی ڈیلی لائف کو, ہیلدی لائف کو؟ مجھے تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ میرے اسپائن کے ایشوز ہیں, اگر میں نہ کروں تو آئی فیل سو اسٹف کہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. کئی دفعہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے اس لیے ہے کیونکہ آپ اتنی ایکٹیو ہیں نا, تو ریسٹ کریں. بلیو می, ریسٹ کرنے سے تو اور وہ جو ہے نا اس کو اور سویئر ہو جاتا ہے. اور رمضان کی جو بات کر رہی تھی وہ میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ رمضان میں اپنی افطاری کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے, تراویح پڑھ کر, اس کے بعد اگر آپ اپنا ورک آؤٹ کر لیں, بے شک ½ an hour کر لیں,
اور اس کے بعد کھانا کھائیں یا سحری کھائیں. تو آئی تھنک وہ ایک بڑا اچھا ایک سلاٹ ہے ہمارے پاس جس میں کہ آپ اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. پرسنلی آئی لائک دس. پرسنلی ایک آپ کی جو پریفرنس ہے وہ میری یہ ہے کہ آپ کم از کم ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہوں. بالکل بالکل. یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اب تو چلیں سردیوں کے روزے آ رہے ہیں, لیکن جو بہت لمبے گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے سارے انٹرنل آرگنز آر ڈی ہائیڈریٹڈ, افطاری کے بعد کرنا مناسب ہے. اگر آپ ڈی ہائیڈریٹڈ اسٹیٹ میں جا کے کریں گے تو آئی تھنک کہ وہ تھوڑا سا رسکی ہو جاتا ہے. اس کو آپ سیلف کیئر اور اپنی جیسے سیلف لو کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ تو وہ تو آپ کو آپ کو فٹ رکھنا ہے تو آپ اٹھ کے کچھ کریں گے نا. اگر اپنا ہی خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ اٹھیں گے بھی کیوں؟ اور اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں, میں نے بہت دفعہ بچوں کو دیکھا ہے کہ ینگسٹرس کو بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا بھی نام لے رہے ہوتے ہیں, یا شاہ رخ کا یا فلاں, دیکھیں کتنے لکی ہیں. آر دے لکی؟ دے آر ہارڈ ورکنگ. یس, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ. کیونکہ میں نے تھوڑا سا میڈیا میں خود بھی کام کیا, میں نے کہتی ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے لانگ آورز ہوتے ہیں, کتنا کام ہوتا ہے, کتنا پروفیشنلزم ہوتا ہے, یہ آپ کو نہیں پتہ. اور آئی تھنک جب تک آپ پروفیشنل نہ ہوں یو کین سروائیو, آپ اوپر نہیں آ سکتے. عائشہ کچھ ہمارے پاس ریپڈ فائر کویسچنز ہیں آپ کے لیے. اچھا, اللہ خیر کرے. نہیں ہم آپ سے آپ کی یار آپ اسے یوگا کرا لیں یہاں پہ, یوگا کرا لیں آپ سے. نہیں یہ آپ کے زیادہ آپ کے لیے نہیں ہے. اچھا چلے, آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ چلیں. آپ لائک 2 آپشنز دوں گے, ان میں سے ایک آپ نے بتانا ہے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ یا کیلوری ڈیفیسٹ؟ کیلوری ڈیفیسٹ. اوکے. یوگا اور جم؟ بوتھ. اوکے. بیچز اور ماؤنٹینس؟ ہائے اللہ, کہاں پھنس گئی میں. آئی تھنک ہم نے دیکھا ہے آپ بیچز کو پسند کرتی ہیں اور ماؤنٹینس کو بھی پسند کرتی ہیں. میں کہہ رہی پھنس گئی میں تو. بیچز آئی تھنک. اوکے. اینڈ رین. اوکے. I'm a rain lover. اوکے thank you. Me too, I'm also a rain lover. دیسی فوڈ اور کانٹینینٹل؟ کانٹینینٹل زیادہ. کانٹینینٹل زیادہ. اوکے. نیٹ فلکس اور ریڈنگ؟ نیٹ فلکس. آنیسٹ آنسر یہ ہے, آج کل تو ریڈنگ کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ہاں آج کل ذرا ویژولس کا زیادہ لوگ دھیان دیتے ہیں نا. تو یہ بتائیے کہ یہ جو فلاسفی ہے یوگا کی, اس پہ آپ کا تو 100% بلیو ہوگا, تو لوگوں کو اس کی طرف کیسے لے کر آیا جائے, اس فلاسفی کو سمجھایا جائے؟ اچھا, میں تو بار بار یہ کہتی ہوں کہ آپ نے یوگا کرنا ہے تو آپ کریں, اور آپ نے ایکسرسائز ضرور کریں. اچھا, دس از واٹ آئی ٹیل پیپل. اگر آپ کو یوگا کرنا ہے, پسند ہے تو کریں, ورنہ کھیل لو. ہاں, کوئی اسپورٹس کر لو, کچھ اسپورٹس کر لو, جا کے سوئمنگ کر لو, بھاگ لو. یو شوڈ بی موونگ. اگر آپ نے یوگا کرنا ہے, نتھنگ لائک اٹ. میں تو آئی ایم اپ فار اٹ. میرے ساتھ کریں, ویکینڈ پہ کر لیں, ہفتے میں 2 دن کر لیں, 3 دن کر لیں, 1 دفعہ کر لیں. اچھا, میں نے ایک کورس کیا تھا کورسیرا پہ, بلکہ میں اس میں مینٹور بھی ہوں. تو اس میں ہم نے یہ لرن کیا تھا کہ 150 minutes per week از دا منیمم ریکوائرمنٹ آف یور باڈی ٹو اسٹے ہیلدی. 150 minutes per week. یا دیٹ مینس کہ 30 minutes 5 times a week. تو یہ تو آپ کو لازمی کرنا ہے. دس از ناٹ فار ویٹ لاس. دس از فار یور لائف اسٹائل. دس از فار یور ہیلتھ, کہ آپ نے ہیلدی رہنا ہے. عائشہ, ہم یہ جاننا چاہیں گے ان دی اینڈ کہ آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں؟ آئی تھنک کہ خوش رہنا اور دوسروں کا ساتھ دینا. کیونکہ میں نے جو حالات دیکھے ہیں, جو میں نے اپنے ساتھ شیئر بھی کیا تھا, میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ دوسرے کو ایک تھپکی بھی دے دیں اور اچھا ورڈز بھی یوز کر لینا, کئی دفعہ بہت موٹیویشن ملتی ہے. انبلیویبل, انکریڈیبل کہ آپ نے اگر کسی کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ سے یہ کام ہو پائے گا, آپ نے کسی کو شاباش دے دی, ہاں, اور آپ نے ڈوئنگ اے گڈ جاب, ہاں, اور آپ اس کو کسی کو اپریشیٹ بھی کر لیں, سو دیٹ از امیزنگ. میرے خود دیر آر سو مینی مومنٹس ان مائی لائف کہ کسی نے مجھے آ کے یہ کہا وین آئی فیلٹ لاسٹ کہ یار میں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا, تو کوئی نہ کوئی مجھے کسی کی کال آ گئی اور کسی نے مجھے کہا ہم نے آپ کی وہ بات سنی تھی, بڑی انسپریشن ملی, اور ایک دم سے نا آئی ایم بیک آن ٹریک. تو ہمیشہ دوسروں کو ان کی اچھی باتیں ضرور بتائیں, اور ہمیشہ دوسروں کا خیال ضرور رکھیں. آپ چھوٹی سی بھی جب کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے نا, مے بی اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ فار دیم. ان کی لائف میں وہ ہیوج ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ بی گڈ اینڈ بی ہیلپ فل, بی کائنڈ, اور خوش رہیں خود بھی.
آپ کا کوئی اسپریچول سائڈ ہے؟ ہر انسان کی ہوتی ہے. ہاں آبویسلی ہوتی ہے, اور آپ اللہ سے اپنے دکھ بھی شیئر کرتے ہیں, دعا بھی مانگتے ہیں, وہ تو ایک لازمی ہے. اس کے بغیر تو آئی تھنک انسان ہی کیا ہوگا جو اللہ سے, رب سے بات نہ کرے, اس کی کیا زندگی ہوگی. رب سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے لائف میں. ایٹ دی اینڈ آپ ہیں اور آپ کا رب ہے آپ کے ساتھ, بس. تھینک یو سو مچ عائشہ. اور آپ کے ساتھ تو ہم جتنے مرضی پوڈ کاسٹ کریں نا وہ کم ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے بہت انجوائے کیا. اور یہ ایک ایسا واسٹ ٹاپک ہے نا یوگا, اور جو جس چیز پہ آپ کام کر رہی ہیں اس میں بہت ساری ویریشنز ہیں, اور ہم جتنی چیزوں پہ بات کریں وہ کم ہے, اور جتنی ہم اویئرنیس پیدا کرنا چاہیں لوگوں کے دماغوں کے اندر کہ جی ہمیں ہیلدی لائف اسٹائل اڈیپٹ کرنا چاہیے, وہ کم ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر سے انوائٹ کریں گے کسی دن. تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ فرام سو فار. اور ہمارے لیے آپ ٹائم نکال کر آئیں, اور کوئی اسٹوڈیو کو آپ نے ٹائم دیا. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے اور اپنی باتیں شیئر کر کے, اور آپ کی لائف ایکسپیرینس سے میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, اینڈ آئی ہوپ ہمارے آڈینس بھی سیکھیں گے. تھینک یو, آئی ایم گلیڈ ٹو بی ہیئر.